بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والا۔ اللہم اجعلنا من هؤلاء الموحدین الاتقیاء الاصفیاء الصلحاء المقبولین یا ارحم الراحمین۔ حضرات خواتین اور معزز سامعین، توحید اور عقیدے سے متعلق پہلا درس تھا بعنوان عقیدہ توحید کی اہمیت اور امپورٹنس، فضیلت، اور خلاصے کے طور پر میں نے یہ کہا تھا امام ابن قیم رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہوئے کہ ہر خیر کی ابتدا اور انتہا توحید سے ہوتی ہے، جبکہ ہر شر کی ابتدا و انتہا شرک سے۔ تو آج کا ہمارا میرے قابل احترام سامعین موضوع ہے وہ اعمال یا امور جو توحید میں مخل ہوں، خلل انداز ہوں یا عقیدہ توحید کے منافی ہیں۔ بہت سے مسلمانوں سے، اغلبیت سے لا علمی کی وجہ سے، حالانکہ وہ فطرت پر ہوتے ہیں، عقیدہ توحید کے منافی کچھ کام ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں سے ہوائے نفس کی وجہ سے یا غلط تعلیم کی وجہ سے۔ تو یہ جو عقیدہ توحید کے منافی کام ہیں یا باتیں ہیں، ان میں سے سر فہرست جو غلطی بڑی کثرت سے ہوتی ہے، بعض جگہ نادانستہ طور پر اور بعض جگہ غیر اسلامی فلسفی وغیرہ سے متاثر ہونے کی وجہ سے، وہ یہ کہ جب بعض لوگوں سے ایک کوشچن کیا جاتا ہے، یعنی یہ کوشچن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے فرزندان کو اپنے عہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان کا ٹیسٹ لینے کے لیے کیا ہے۔ جب یہ کوشچن بعض لوگوں سے کیا جاتا ہے کہ این اللہ، ویئر از اللہ، اللہ کہاں ہیں یا المائٹی گاڈ کہاں ہیں، تو وہ جواب دیتے ہیں ہر جگہ، فی کل مکان، یا بعض لوگ کہتے ہیں لا مکان، یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فی الارض و فی السماء، عجم تو عجم ہیں، حتیٰ کہ بعض عرب بھی جن کی آغاز تعلیم سے چھوٹی عمر سے توحید کی تعلیم نہ ہو۔ اس کے برعکس جیسے سعودی عرب وغیرہ میں چونکہ پرائمری سے بھی پہلے سے توحید کی تعلیم دی جاتی ہے، تو یہاں تو یہ چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی، لیکن باقی دنیا کے اکثر ممالک میں جیسے میں نے کہا گیا کہ حتیٰ کہ بسا اوقات ایسے لوگ جو صرف عربی جاننے پر اکتفا کرتے ہیں اور اپنی منمانی قرآنی آیات کی تشریح کرتے ہیں، تو اس پر دلائل بھی پیش کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور توحید کے منافی کاموں میں سے، منافی مینس اگینسٹ آف دا اسلامک مونوتھیزم، توحید کے منافی کاموں میں سے سب سے بڑا خلل انداز توحید میں یہ عقیدہ ہے کہ یہ کہا جائے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یا لا مکان ہے، یا یہ ہے کہ آسمان و زمین میں فالعیاذ باللہ سب جگہ ہے، یا یہ کہا جائے کہ معلوم نہیں کہاں ہے، فالعیاذ باللہ۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ یہاں سے شرک کا آغاز ہوتا ہے، جبکہ اس کا صحیح جواب وحی کے بغیر ہم نہیں جان سکتے۔ یعنی ہر انسان فطرتاً جانتا ہے کہ جب وہ امید اور اسی طریقے سے توقعات کی بنا پر نگاہیں اٹھاتا ہے تو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، کیونکہ ہر انسان، ہر بچہ فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ۔ اسی طرح عوام جو جہال ہوتے ہیں وہ بھی فطرت پر ہوتے ہیں، اسی لیے غلط ماحول اگر نہ ہو تو وہ اللہ کی توحید پر متمسک اور گامزن ہوں۔ لیکن غلط سوسائٹی اور ماحول کی وجہ سے اگر آپ ان سے ان کی فطرت کے مطابق سوال کریں اللہ کہاں ہیں، یا یہ پوچھیں کہ بھئی تم اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، تو اگر اسے علم نہیں ہے تو وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہے گا اوپر والا جانے۔ لیکن چونکہ فطرت سلیمہ کی یہ آواز ہوتی ہے جو ہر انسان کے دل سے اٹھتی ہے، لیکن ماحول اسے بت پرست بناتا ہے، اور اللہ جو بلند و بالا ہے، مستوی عرش ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہے، اللہ کے بجائے مخلوق کی وہ لوگ پرستش کرتے ہیں۔ تو اسی لیے
اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تذکیر اور انہیں انذار کے لیے انبیاء اور رسل اور آسمانی کتابیں بھیجیں۔ اب ہمیں اپنے اعتقادات کو صحیح منبع سے حاصل کرنے کے لیے قرآن کی محکم آیات کی تفسیر مستند اہل علم سے پڑھنی چاہیے، یا جو معتبر کتابیں ہیں ان سے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، تاکہ ہم شرک کے ساتھ ساتھ بدعت مکفرہ وغیرہ سے بھی بچیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے بڑی غلطی اور سب سے بڑا منافی جو توحید کے کام ہے، بعض لوگوں کا دریافت کرنے پر یہ جواب دینا کہ اللہ ہر جگہ ہے، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے، جبکہ امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح میں معاویہ بن الحکم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأل جاریۃ این اللہ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ایک صحابیہ لڑکی سے دریافت کیا اللہ کہاں ہیں، یعنی ویئر از اللہ، تو قالت فی السماء، اللہ آسمانوں میں، یعنی مستوی عرش، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہیں، جیسے سورہ طٰہٰ کی آیت میں ہے۔ پھر دوسرا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من انا، میں کون ہوں؟ پہلا سوال یعنی اصول ثلاثہ میں سے پہلا اصول، اور دوسرا سوال اصول ثلاثہ میں سے دوسرا اصول، میں کون ہوں؟ قالت انت رسول اللہ، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعتقها فانها مومنہ، جس صحابی سے اس بچی پر ظلم ہوا تھا، تھپڑ غالباً سے مار دیا تھا، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے آزاد کر دو کیونکہ یہ مومنہ ہے۔ اب یہاں پر غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کے ایمان کی شہادت دی، مومنہ ہونے کی شہادت دی، اس بچی کی اس معرفت اور علم پر کہ اللہ تعالیٰ بلند و بالا آسمانوں میں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ طٰہٰ میں الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ مستوی عرش ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، جیسے سورہ بقرہ کی آیت کرسی میں اللہ تعالیٰ نے کہا، لیکن اللہ تعالیٰ وجود کے اعتبار سے مستوی عرش ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہیں۔ اور اسی طرح نمبر 2، جو چیز توحید کے اندر خلل انداز ہوتی ہے، الحلف بغیر اللہ سبحانہ و تعالی، غیر اللہ کی قسم کھانا، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھانا، لا والنبی وغیرہ کہنا، یا یہ ہے کہ نعمت کی قسم کھانا، یا بعض لوگ رزق کی قسم کھاتے ہیں، بعض لوگ اپنے جسمانی اعضاء پیشانی وغیرہ کی قسم کھاتے ہیں، اور بعض لوگ اپنے بچوں کی قسم کھاتے ہیں، بعض لوگ اپنے دوستوں کی یا جو بات ان سے کر رہا اس کی قسم کھاتے ہیں، بعض لوگ روپے پیسے یا رزق کی قسم کھاتے ہیں۔ تو یہ توحید کے منافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حلف بغیر اللہ فقد اشرک فقد کفر و اشرک۔ یہ کتب سنن کی روایت ہے کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کا ارتکاب کیا۔ اسی طرح توحید میں مخل باتوں میں سے کیا ہے؟ تعویذ، گنڈے وغیرہ اور مختلف قسم کی سیاہ دھاریاں یا دھاگے وغیرہ لٹکانا، خواہ ہاتھوں میں، بچوں کے گلوں میں لٹکائے جائیں، یا گاڑیوں وغیرہ یا جانوروں کے میں پر لٹکائے جائیں آفات وغیرہ سے بچنے کے لیے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ نظر بد سے یا اذى سے بچیں، یا یہ ہے کہ ان کا سفر کامیاب رہے یا بابرکت رہے۔ تو یہ تمام کے تمام اعتقاد منافی عقیدہ توحید ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی یا لٹکایا اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ توحید سب سے قیمتی نعمت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اسے نوازا، اور جسے توحید کی ہدایت مل گئی۔ لہذا جب اللہ اپنے بندے کسی کو توحید کی نعمت سے نوازے تو اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے، کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو توحید کے منافی ہو۔ اور کسی بات سے لا علم ہے، پتہ نہیں ہے ہمیں اور آپ کو علم نہیں ہے کہ آیا یہ توحید کے منافی ہے یا نہیں، تو کتب عقیدہ جو معتبر ہے انہیں پڑھنا چاہیے، اور جو معتبر اہل علم ہیں مستند
ایک علمی طور پر مستند بھی ہوں اور اس کے ساتھ ریکمنڈیڈ ہوں معتبر اہل علم سے، جن کے پاس سند ہو، شہادہ ہو، معتبر اداروں سے ڈگری ہو. ایسے اہل علم سے سوال کر کے جہالت کی بیماری سے اپنے آپ کو شفا یاب کیا جا سکتا ہے باذن اللہ. اور آدمی اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچائے جو توحید کے مناقض ہیں، یا توحید کی جناب میں قد ہیں، یا توحید کے اندر جس سے کمی اور نقص پیدا ہوتا ہے. اسی طرح ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے فریاد کرے، استغاثہ کرے، غیر اللہ کی دعائی دے، مدد مانگے وغیرہ، یا یہ ہے کہ قبروں کا طواف کرے، یا غیر اللہ کے لیے ذبیحہ پیش کرے، سیاہ اور یا جنات کے لیے ذبیحہ پیش کرے، غیر اللہ کی قسم کھائے وغیرہ، تو ایسے شخص نے اپنے توحید کی ایمانی روشنی کو خود اپنے ہاتھوں سے بجایا اور اسی طرح توحید کے فضائل سے محروم رہا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ. ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھتے ہیں، یا آخری 10 آیات تو پڑھتے ہی ہوں گے ہفتے میں ایک آدھ دفعہ، جن کی بہت فضیلت آئی ہے. اسی پر سورہ الکہف کا خاتمہ ہوتا ہے. اے نبی آپ کے ہیں، اور اللہ نے نبی کو یہ پیغام دیا، اور نبی نے اللہ کے پیغام کے طور پر ہم اور آپ تک پہنچایا. قل یعنی میرے سمیت تم سب کے لیے یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے کہا اے نبی قل، اور قل پڑھ کر اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ مجھے یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ میں تمہیں پیغام دوں. انما انا بشر مثلکم، میں تو صرف تمہاری طرح ایک بشر و انسان ہوں، یعنی فرزند آدم ہوں. یوحی الیہ، میری طرف اللہ کی طرف سے وحی کی گئی ہے، یعنی پیغمبر اور رسالت کے مقام کی عزت بخشی اللہ تعالیٰ نے مجھے. انما الہکم الہ واحد، اور اسی طرح معبود صرف اور صرف مستحق عبادت تمہارا ایک ہی الہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ. فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کا متمنا، کیونکہ کافر تو کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، میرا سامنا بھی اللہ سے نہ ہوتا. بلکہ اہل ایمان ہیں جنہیں دایاں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، وہی شادہ ہوں گے، فرحاں ہوں گے، مشتاق ہوں گے، بےتاب ہوں گے کہ اپنے رب سے ملاقات ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اور اس کی چاہت رکھتا ہو کہ اللہ اس سے راضی اور راضی بھی کر دے، فلیعمل عملا صالحا، تو وہ عمل صالح کریں. پھر عمل صالح کی پہلی شرط یہ بتائی، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اس رب کا. اسی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑے ایک کام کا حکم دیا ہے، اور افسوس افسوس کہ شاید 90% سے زیادہ مسلمان اس توحید کی مخالف کام کر کے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، تم نماز قائم کرو، نماز چھوڑ کر مشرک نہ بنو. کسی ایک صحابی کا واقعہ بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ جنہوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد حتیٰ کہ بیماری میں، سفر میں، حضر میں، پانی ملے نہ ملے، کسی بھی حالت میں کوئی نماز زندگی بھر چھوڑی ہو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کے مطابق جب تک روح کا جسم سے رشتہ تھا، آپ کو عہد نبوی میں بلکہ خیر القرون میں کوئی ایسا مسلمان نہیں ملے گا جو نماز چھوڑتا ہو. ہاں، اعلانیہ منافقین حیلے بہانے سے چھوڑا کرتے تھے، جیسے عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے. تو توحید کے منافی جو کام ہیں ان میں سے جیسے میں نے کہا، اعتقاداً یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اور اسی طرح غیر اللہ کی قسم کھانا، غیر اللہ کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنا، غیر اللہ سے غیبی خوف رکھنا یا غیبی امیدیں بلا کسی ذریعے کے لگانا، یہ تمام کے تمام توحید کے منافی ہیں. اور اسی طرح عمدن 5 وقتہ نماز میں سے کسی ایک نماز کو چھوڑنا بھی یہ شرک کا ارتکاب کرنا اور توحید کے منافی کاموں میں سے ہے، جس کے نتیجے میں انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اب موقع محل کے اعتبار سے ایک اور موضوع ہے
تو میں انشاءاللہ چاہوں گا کہ اس کو آج اگر مجھے تھوڑی دیر کے بعد وقت ملتا ہے تو ایک دوسرے ایپیسوڈ کے طور پر آپ کے سامنے رکھیں، وہ ہیں مائے سفر اور اس سے متعلق غیر شرعی معتقدات یا غلط توہمات۔ تو یہ سنیے 1 منٹ کے بعد۔